بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے جائیدادوں کے اوپر غیر قانونی قبضہ، جو کہ قبضہ مافیا یا کوئی عام شخص یا لینڈ مافیا، حتیٰ کہ کوئی بھی شخص جو کسی شخص کی جائیداد کے اوپر غیر قانونی قبضہ کر لیتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا ریمیڈیز ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کہاں کہاں پہ قانون ایک متاثرہ شخص کو ریمیڈیز فراہم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رائٹ ٹو پراپرٹی آرٹیکل 23 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور آرٹیکل 24 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کر دیتا ہے کہ سیف گارڈ ٹو دا رائٹ آف پراپرٹی ہر شخص کو، ہر شہری کو حاصل ہے، اور ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو اپنے پاس رکھے، اپنے تصرف میں لائے اور جب چاہے جیسے مرضی ڈسپوز آف کر دے۔ بنیادی طور پر 2005 میں بننے والا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو ہے، اس کا بنیادی مقصد قانونی مالکان اور قانونی قابضان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اور کسی بھی بیرونی عنصر، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا یا کسی بھی برے شخص جو اس کی جائیداد پہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے اس کو بے دخلی کر دے، اس شخص کی جو مالک القابض ہے، قانون اس کی روک تھام چاہتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2008 YLR پیج 2259 میں۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بنیادی طور پر ایک اسپیشل لا ہے جس کا مقصد قبضہ گروپس اور لینڈ مافیا کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی ایک بالشت برابر زمین پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اتنے حصے کا اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے، اور وہ بیچارہ اس وقت وہ بیچارہ ہوگا اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا روز محشر کے دن۔ میدان حشر میں اس کا برا حال ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں، وہ ہم جیسے نالائقوں کو یہ بات 1400 سال پہلے بتا گئے، اور 2005 میں اسی بات کے عائدہ کے لیے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بنایا گیا، اور 2017 میں کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی کی گئی تھی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2007 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 423 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہ قانون بنیادی طور پر اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ قانونی مالکان اور قابضان کے سوا کوئی اور شخص کسی کے رائٹ آف پراپرٹی کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور قانونی مالکان اور قابضان کا قانونی قبضہ جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، اور لینڈ مافیا، قبضہ گروپس اور کوئی غیر ضروری جو عنصر ہیں ان کے ہاتھوں غیر قانونی بے دخلی سے تحفظ ایک عام شہری کو فراہم کیا جا سکے۔ یہ بات PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 94 اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 574 میں ڈسکس کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا زبردست اسپیشل لا ہے جو کوئک اور سرسری نوعیت کی کارروائی کرتے ہوئے کوئک ریمیڈی فراہم کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹس جو اس قانون کی باقاعدہ طور پر تشریح کرتے ہوئے ایک قانونی مالک اور قابض شخص کے تحفظ کو، اس کی رائٹ آف پراپرٹی کو باقاعدہ سیف گارڈ اکارڈنگ ٹو دا ومز آف دا لیجسلیچرز جو ہے ان ایکچوئل اسپرٹس وہ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے
2009 PCRLJ page 1186, 2009 PCRLJ page 1359, PLD 2007 Peshawar High Court page 123 है, اور 2007 PCRLJ page 1299 ہے، اور PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 231 اور 2007 PCRLJ پیج 1347 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ ملک کے اندر ہر شہری کو سماجی تحفظ موجود ہو، اس کے رائٹ آف پراپرٹی کو سیف گارڈ فراہم کیا جائے اور اس کے قانونی قبضہ کو برقرار رکھنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کی جائے، اور سرسری نوعیت کی کارروائی کرتے ہوئے اس کے قبضے کو ریسٹیٹیوٹ بھی کروایا جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اور سیکشن 5 جو ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 واضح کر دیتا ہے کہ ود ان 60 days عدالت مقدمے کا فیصلہ کرے گی، 60 دن، اور مقدمے کی روزانہ سماعت ہوگی۔ تھوڑا سی ہنسی تو آئے گی ہمیں، جو پریکٹس میں ہم ایسے نہیں دیکھتے 2 مہینے تو میں نے، بلکہ میرے پاس کیس چلتا رہا ہے، اب تو شاید ڈسپوز آف ہو گیا، لیکن چلتے چلتے جناب اس کو حالا بڑا ریگولرلی چلاتے رہے، اس کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لے گیا تھا۔ اب سیکشن 5 60 دن کا جو ٹائم پیریڈ فریم دے رہی ہے، اس حوالے سے بڑی ڈسکشن بھی کی گئی ہے۔ PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 518 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2017 میں جب امینڈمنٹ کی گئی تھی نا اس قانون کے اندر، تو اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ جو شخص کسی مالک جائیداد کو بے دخل کرے گا غیر قانونی طور پر، اسے 3 سال تک کی سزائے قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا۔ اب جرمانے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے اندر جرمانے کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے 2008 YLR پیج 2095 ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہے، اور PLD 2007 سپریم کورٹ پاکستان پیج 423 ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے، اور 2007 MLD پیج ہے 1730 ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ اب اس کی سرسری نوعیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا نا ایک بڑا اہم کیس ہے محمد بشیر کیس۔ اب اس میں سیکشن 3 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے محمد بشیر ورسز اسٹیٹ لاہور ہائی کورٹ میں یہ واضح جب ہوا کہ ایک اللیگل ڈسپوزیشن کے استغاثے میں ضمانت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بغیر کسی وجوہات اور قانون کے برخلاف استغاثہ پر اثر انداز ہونا ایک ملزم چاہے، جو استغاثہ کی شہادتوں پر ایک ملزم جو ہے وہ اثر انداز ہونا چاہے اور انکوائری کے معاملے کو متاثر کرنے کی کوشش کرے، ملزم کی طرف سے جب گواہوں کو دھمکیاں دی جائیں اور دوبارہ ارتکاب جرم کے لیے وہ وعدہ کرے کہ میں جناب دیکھ لوں گا آپ لوگوں کو، تو ضمانت کے بعد مفرور ہو جانے کا اس کا خدشہ ہو کہ وہ کوئی نقصان پہنچا کے ہو جائے گا معاملہ، اور اگر حکم نامہ ضمانت قانون کی لازمی شقوں کو پرکھے بغیر یا عدالتی دائرہ اختیار کے بغیر جاری کیا جائے تو ایک ہائی کورٹ کو انڈر سیکشن 495 سب سیکشن 5 جس کو ہم عام زبان میں کینسلیشن آف بیل کہتے ہیں 497(5) کے تحت ہم لوگ اس کو عام زبان میں مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں اس کی انٹرپریٹیشن تو موجود ہے، اس کے تحت درخواستوں کی سنوائی کے اختیارات تو موجود ہیں کہ اگر ضمانت لی بھی ہے ایک استغاثہ سننے والی سیشن کورٹ نے تو اس کی ضمانت خارج کر دے، کیونکہ ملزم بااثر ہے اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے استغاثہ کو بھی، تو استغاثہ کے گواہان کو انکوائری کے اوپر ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے۔ تو بھیا یہ ذہن میں رکھے گا کوئی بھی مشاہدہ، کوئی بھی رائے ضمانت کی سطح پر سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی ہو، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو سماعت مقدمہ ہے وہ متاثر نہ ہو اس بیل کی وجہ سے، اس ملزم کی بیل کی وجہ سے۔ اگر
कार्रवाई मुतासर हो रही है। अगर हरासमेंट फील कर रहा है मुस्तगीस और उसके गवाहान डरे फिरे हैं, वो उनको जनाब धमकियां दे रहा है, तो फिर ऐसी जमानत को इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में भी खारिज किया जा सकता है। एक लैंडमार्क जजमेंट इस पर रिपोर्ट हुई 2011 PCRLJ पेज 1510 में। अब चूंकि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो कि कब्जा, ग्रुप, गासबान और एक आम शख्स हत्या की जो जायदाद किसी की हथियाने के लिए कोशा होता है, उसकी जायदाद पे कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, उसकी जायदाद पे मदाखलत करने की कोशिश करता है, और कानूनी तौर पर ये कानून बनाया ही कानूनी मालक और काबजात की हिफाजत के लिए गया था। इस बात को एक लैंडमार्क जजमेंट में डिस्कस भी किया गया था। PLJ 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 574 में इस बात को डिस्कस किया गया, और 2011 PCRLJ पेज 1510 में इस बात को डिस्कस किया गया। हर शख्स का राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर होना चाहिए और कानून उस चीज़ को सेफगार्ड फ्राहम करे। इस बात को 2010 MLD पेज 100 में डिस्कस किया गया, और 2008 MLD पेज 1048 में डिस्कस किया गया, और 2008 YLR पेज है 2299 में इस बात को डिस्कस किया गया, और 2008 YLR पेज है 2280 में इस बात को डिस्कस किया गया था। असल में मामला इस तरह से है कि सेक्शन 7 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वाज़ेह कर देती है कि जब किसी कानूनी मालिक और काबज को बेदखल कर दिया गया किसी कब्जा ग्रुप की तरफ से, किसी लैंड माफिया की तरफ से, या किसी एक बुरे शख्स की तरफ से जिसने उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आके खड़ा हो गया, उसने प्रॉपर्टी का कंट्रोल संभाल के प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो गया, उस बेचारे को बेदखल कर दिया, तो कानून सेक्शन 7 के तहत वाज़ेह कर देता है कि जो सेशन जज साहब हैं वो उसके कब्जे को बहाल करवाएंगे, रेस्टिट्यूट करवाएंगे अंडर सेक्शन 7 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। और इस हवाले से वो किसी अफसर को, किसी पुलिस अफसर को वो अपॉइंट कर सकते हैं कि ये जो मुस्तगीस है, इसकी ये प्रॉपर्टी है जिसको इनको इलीगल डिस्पोजेस किया गया है, इनका कब्जा वागजार करवाए, और जो पुलिस ऑफिसर उस जज साहब के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करेगा उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर महकमाना कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है 2014 SBLR पेज है 724, इस कराची हाई कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया गया, और सेक्शन 7 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत किसी मालिक, कानूनी मालिक को काबज का कब्जा अगर डिस्टर्ब कर दिया गया है तो उसकी बहाली के लिए सेशन जज बाकायदा तौर पर अब किसी अफसर मजाज को ऑर्डर करेगी कि इसका कब्जा बहाल करवाया जाए। उस सूरत हाल में जब ये बेचारा इस्तगासे में है, उस वक़्त जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक से इसका कब्जा बहाल किया जाए, और बाकायदा जो ऑफिसर मजाज है या पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो उस सेशन जज साहब के हुक्म के मुताबिक उस मुस्तगीस के कब्जे को बहाल करवाएगा। इस बात को डिस्कस किया गया था 2010 MLD पेज 1920 में, और PLD 2008 कराची हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ था और पेज है 1518 में, और 2010 PCRLJ पेज 1334 में इस बात को डिस्कस किया गया। 2007 PCRLJ पेज 224 लाहौर हाई कोर्ट में इस बात के ऊपर बड़ी डिबेट हुई जनाब, और कब्ज़े की बहाली जो है सरसरी नवीयत की कार्रवाई करते हुए जज साहब जो है सेक्शन 7 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत फौरी तौर पर उस बेचारे के कब्ज़े को बहाल करवाएंगे जिसका कब्ज़ा गैर कानूनी तरीक़ाकार से उसको बेदखल किया गया था। इस बात को लाहौर हाई कोर्ट में डिस्कस किया गया था, और ये रिपोर्टेड केस बहुत ही अहम केस है और इसमें बड़ी तफसीलात मौजूद हैं, ज़रूर पढ़िएगा। 2007 PCRLJ पेज 181 लाहौर हाई कोर्ट ये डिस्कस हुआ है। अब याद रखिएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी से बेदखल होने वाले शख्स की तरफ से जो इसके अलावा रेमेडीज़ हैं इलीगल डिस्पोजेशन के तहत वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब बाज़ औक़ात इंसान सिविल मुकदमा दायर कर देता है अपने कब्ज़े की बाज़याबी के लिए अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
77 کے تحت تو بھیا یاد رکھیے گا کہ سول مقدمہ اپنی طرف پہ چلتا رہے، اگر اس شخص کو اس کے قبضے کو، قانونی قبضے کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس کے قانونی قبضے کو اس کو بے دخل کیا گیا ہے، تو وہ انلیگل ڈسپوزیشن کے تحت استغاثہ کر سکتا ہے، کمپیٹنٹ استغاثہ ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 231 میں، اور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 661 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹس بھی سامنے آ جاتی ہیں، جس میں واضح کر دیا گیا تھا بھیا کہ اگر سول نوعیت کی کارروائی چل رہی ہے تو پھر بھی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سرسری نوعیت کی کوئک ریمیڈی کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 661 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 725 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور 2010 ایس سی ایم آر پیج ہے 1254 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے، اور 2009 ایس سی ایم آر پیج 1066 ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے یہ گائیڈ لائنز کے سیول اور کرمنل پروسیڈنگز اکارڈنگ ٹو دا لیگل ڈسپوزیشن جو ہے وہ پیرالل چل سکتی ہیں، اس میں کوئی قانونی بار نہیں ہے۔ اور اس بات پہ لینڈ مارک ججمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو سپریم کورٹ پاکستان میں اس بات کو بہت اچھے طریقہ کار سے 2012 میں ڈسکس کیا گیا، اور اس بات کو رپورٹ کیا گیا 2012 ایس سی ایم آر پیج 1533 میں۔ اس کے بعد ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس نے سارے سیناریو کے اوپر اتنی فل بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بیٹھا، اور اس بینچ نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی جو نیچر ہے، سیکشن 3 کی، سیکشن 5 کی، سیکشن 7 کی، وہ ساری بڑے براڈ طریقہ کار سے ڈسکس کی اس نے، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو کسی غیر قانونی طریقہ کار سے کسی قانونی مالک اور قابض کی جائیداد پہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرے، کسی قانونی مالک و قابض کی جائیداد کے اندر انٹری ڈالے گا، اس کو بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو آہنی ہاتھوں سے قانون کہتا ہے کہ اس کو نپٹا جائے گا، اور ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور اگر ایک بندہ سول کیسز میں گیا ہوا ہے، سول کیسز رواں ہیں، پھر بھی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت وہ کوئک ریمیڈی کے لیے استغاثہ دائر کرے گا سیشن کورٹ کی عدالت میں، اور وہ پیرالل چلے گا، اسی طرح چلے گا جس طرح سے وہ، یعنی کوئی ایک دوسرے کے اوپر سپرسیڈ نہیں ہوگا، پیرالل چلے گا۔ اور انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت اگر کسی نے غیر قانونی قابض نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کا قبضہ نہ صرف واگزار کروایا جائے گا بلکہ اس کو کڑی سے کڑی غیر قانونی قابض کو سزا بھی دی جائے گی۔ قبضے کی ڈیفینیشن اس میں کی گئی کہ جو کسی دوسرے شخص کی زمین پر کنٹرول کھڑا ہوتا ہے، کنٹرول سنبھالنے کے لیے وہاں پر انٹری ڈالتا ہے قبضہ کرنے کے لیے، تو پھر ایسے شخص کو قانون کہتا ہے کہ آہنی ہاتھوں سے لیا جائے گا، خواہ سول لٹیگیشن چل بھی رہی ہو۔ ہمارے ہاں پولیس پہلے یہ کہتی ہے جی جناب چونکہ دیوانی نوعیت کے کچھ مقدمات عدالت فلاں عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس وجہ سے جناب یہ جو استغاثہ ہے اس کی کارروائی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، پولیس اس طرح کی رپورٹیں بھیج دیتی ہے لیکن وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی، وہ انڈیپینڈنٹلی استغاثہ چلے گا اور اس کے تحت سزا بھی ہوگی ایسے لوگوں کو۔ اور شیخ محمد نسیم ورسز فریدہ ایک کیس تھا جو لینڈ مارک ججمنٹ تھی، یہ رپورٹ ہوئی تھی 2016 ایس سی ایم آر پیج 1931 میں، 2016 ایس سی ایم آر پیج 1931 میں اس بات کو اتنے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا، اور قانون میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنی اچھے انداز سے ڈسکشن کی کہ متاثرہ جو فریق ہے جس کو انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے وہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں ایک پرائیویٹ استغاثہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں داخل کرے گا، اور اس کو اگر اس کا قبضہ بھی بحال کروایا جائے گا اس متاثرہ شخص کا، اور اس کو غیر قانونی طور پر ڈسپوزیس کرنے والے جو غاصب ہیں
جو لینڈ مافیا ہے یا قبضہ گروپ ہے اس کو قانون کے شکنجے سے نہیں بچایا جائے گا، اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، قانون کہتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہماری کنٹینیو ہے بات کہ اس کے علاوہ 2005 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ سیکشن 9 سیکشن 9 جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور سیکشن 145 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے حوالے سے بھی ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور گاہے بگاہے مختلف جو پریپوزیشنز ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے جیسے نالائق اور ایک بالکل لابلد قانون سے جو شخص ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ لوگوں کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔